پھر میرے رب نے یہ فرمایا کہ اگلی آیت کے اندر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ عدل بھی کرو، احسان بھی کرو، اور رشتہ داروں کو دو بھی۔ اور وہ بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ جب تم آپس میں عہد کرو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ یعنی ہم نے عہد الست لے کر اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنایا ہے، ہم میں سے ہر انسان نے۔ اس کے باوجود بھی ہم ان وعدوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی مسلسل محنت کر رہی ہے، مسلسل سوت رہی ہے، کپڑا بنا رہی ہے، اور پھر اس کو سوتنے کے بعد دن رات محنت کرنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں قریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام کی تمام چیزیں روز قیامت ہم سب کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دے گا، تاکہ ہم سارے کے سارے جو بھی اختلاف کرتے ہیں ان تمام اختلافات کو ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم کس رستے پر ہیں۔ یعنی ہم دنیا کے اندر اتنی محنت مشقت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی بد عہدی کر دیں، بد دیانتی کر دیں، اور ہم وہ سارے کے سارے اعمال کو غارت کر دیں، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس عورت کی طرح نہ ہو جائیں۔ یعنی وہ عورت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عورت گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہے، گھر کے تمام معاملات کو بھی دیکھ رہی ہے، اس کے ساتھ اتنی محنت بھی کر رہی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی تمام محنت کو مکمل طور پر ختم کر رہی ہے۔ تو تم اپنی قسموں کو آپس میں قریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ قسمیں کھا کر تم آپس میں مکر و فریب کرتے ہو، ناجائز قسمیں اور معاہدے کرتے ہو، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے متعلق ضرور تمہاری باز پرس ہوگی، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم سے ان تمام باتوں کا سوال کرے گا، اور تم اپنی قسموں کے باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی قسموں کو فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ آج مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنی داڑھی جو رکھتے ہیں نا، وہ ایک وہ ایک لائسنس رکھ لیتے ہیں جھوٹ بولنے کا اور مکاری کرنے کا، ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد پھر سے اکھڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کمزور کر دے گا، اور عہد شکنی کی وجہ سے جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اس وجہ سے تمہیں پورا نتیجہ بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو۔ اللہ نے تم سے عہد لے رکھا ہے کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے، بد عہدی نہیں کرو گے، بے ایمانی نہیں کرو گے، کیونکہ جو کچھ اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تو تم جانتے ہو وہی بہتر ہے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، دنیا کا مال، دنیا کا متاع، دنیا کی زندگی سب ختم ہو جائے گی۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا، یقیناً ہم انہیں ضرور اچھا بدلہ دیں گے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ کیا میں اور آپ دنیا کی زندگی پر صبر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر صبر ہے؟ اچھا، یہ جو تھا نا کہ یہ جو سوتنے کا معاملہ ہے، در حقیقت مکہ میں ایک عورت تھی جو دیوانی سی عورت تھی۔ اس عورت کا نام خرقہ تھا۔ خرقہ، خرقہ کہتے ہیں توڑ پھوڑ دینے والی، اس کا نام لوگوں نے خرقہ رکھ دیا تھا۔
وہ دن بھر کیا کرتی تھی کہ سوتی کپڑا سوتتی رہتی تھی، اور پھر وہ رات کے وقت اس کو سارا دن وہ محنت مشقت کرتی اور اس کو سوتتی رہتی تھی، اور پھر رات کے وقت اس کو کیا کرتی، کاٹ کاٹ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو اس کی محنت اور مشقت کو دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو کہا کہ اس دیوانی عورت جیسے نہ ہو جاؤ، کہ تم اپنی محنت بھی کر رہے ہو اور پھر کیا کرتے ہو، سارا سارا دن محنت کرنے کے بعد تم پھر اپنے عہد اور وعدے اور قسمیں ساری کی ساری تم توڑ دیتے ہو۔ ایسا ہرگز مت کرو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، قریش مکہ کیا کرتے ہیں کہ جس کا پلہ وہ بھاری بھاری دیکھتے، جس کا پلہ دیکھتے کہ بھاری ہے، تو وہ اس کے ساتھ مل جاتے، اور مسلمانوں سے عہد چکنی کر کے ان سے دوستی انہوں نے کیا کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ اپنی دوستی اس وقت کرتے جب ان کو مفاد نظر آتا، جہاں پر انہیں لگتا کہ اب ہمیں مسلمانوں سے دوستی کر لینے کے بعد آسانی ہو جائے گی، اپنی آسانیوں کے لیے دوستی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین مکہ کو کہہ دیا کہ تم ایسی حرکتیں مت کرو۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور ان کا اجر دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ ان کو پاکیزہ زندگی بسر کروائے گا، پاک صاف نیک اعمال، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مجلسوں میں بٹھائے گا ان کو، اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا داری کے لوگوں سے دور کر دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ کیوں کہا گیا کہ ایمان کی حقیقت اور عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے جو عمل صالح کرنے کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ انسان جب تک قرآن سے واقف نہ ہو، انسان عمل صالح تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور ایمان کو تر و تازہ رکھنے اور ایمان کو صحیح صحیح رکھنے کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود سیکھے اور پھر اسے دوسروں کو سکھائے۔ تو اب یہاں پر تلاوت کرنے کے آداب میں سب سے پہلی بات کیا کہی گئی کہ تم جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں یا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ کسی نقصان دینے والی چیز یا جو دشمن اور دشمن سے درکار ہوتی ہے پناہ، تو انسان کے لیے سب سے زیادہ بڑا دشمن شیطان ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر اور تدبر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اگر یہ انسان یہ تعوذ کو نہ پڑھے تو شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈال کر اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور شیطان پھر اپنا داؤ چل کر انسان کو صحیح راستے سے ہٹا کر اس سے اپنی بات منوا لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں، کس کا، شیطان کا غلبہ نہیں، جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، شیطان سے جو دوستی رکھتے ہیں اور جو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو خود ہی گھڑنے والا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وہ یہ کیا کہتے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ کیا تمہارا رب بھول گیا تھا اس بات کو؟ اگر اللہ کی بات ہوتی تو اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہوتی، تو یہ بات کیسے منسوخ ہو گئی؟ اگر یہ اللہ نے کہی ہے تو یہ منسوخ کیوں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ روح القدس نے تمہارے رب کی جناب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے۔ روح القدس سے مراد کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، ہدایت بھی ہے اور خوشخبری جنت کی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں۔
اچھا، یہ کفار مکہ جو ہے نا، اس سلسلے میں کفار مکہ متعدد اجمی غلاموں کے نام لیتے تھے جو تورات اور انجیل کی تعلیم سے واقف تھے۔ جب کبھی کافروں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے لیے ان کے پاس گئے، یا وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ یہ نبی تو فلاں آدمی سے، جو پہلے کی امتیں ہیں ان سے قصے اور کہانیاں سنتا ہے اور پھر ہمیں آ کر سنا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اجمی غلام اپنی زبان میں تو بات کر سکتے تھے، عربی ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا یہ جواب دیا کہ قرآن کی زبان تو اس قدر فصیح اور بلیغ ہے، اتنی زیادہ فصیح ہے کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تم عربی لوگ اپنی اپنی فصاحت اور اپنی زبان کی بلاغت کو بہت بخوبی جانتے ہو، اور تم فخر بھی کرتے ہو کہ تمہاری زبان جیسی کوئی زبان ہے نہیں، اور پھر تم اپنے کلام، اپنے اپنے رب کے کلام کو ایک اجمی سے منسوب کرتے ہو، اور اس اجمی کے ساتھ جس اجمی کو تم اپنے اپنے سامنے بہت ہی بے وقت اور کم علم سمجھتے ہو، حالانکہ تم اپنی زبان کے بارے میں جانتے ہو کہ اس زبان کو اجمی کے لیے بولنا بہت مشکل ہے۔ جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں اور آپ، ہم سارے کے سارے اجمی لوگ ہیں، تو کیا ہم اپنے آپ کو اسی طرح چھوڑ دیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں ہی نہ؟ ہم اپنے آپ کو ان جاہلوں کی طرح چھوڑ دیں جن کے بارے میں اہل عرب اس وقت بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، اور آج بھی یہی معاملہ ہے۔ آج بھی اہل عرب عرب جو ہے وہ دین کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، انہیں علم ہے، وہ سیکھتے ہیں، قرآن کے آیات سے واقف ہیں، اور ہم بالکل جانوروں کی طرح بس ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کچھ سنائی دے رہا ہے لیکن اس کی سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ جانور بھی تو اپنے کانوں سے سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ ہم بھی تو جب قرآن کو سنتے ہیں تو یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، ماں سوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازمی بات یہ ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھائیں گے، پھر جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ، ان کو آزمائشیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، انہوں نے صبر کیا، اور پھر وہ ہجرت بھی کر گئے۔ جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جھگڑا کیا کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونا چاہے گا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پر امن اور مطمئن تھی، ان کا رزق وافر مقدار میں ان کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اس آیت میں اگرچہ اس بستی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جو اندازہ لگایا جائے تو پتہ یہ لگتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مکہ کے ارد گرد کے ہی لوگ تھے۔ مکہ کے لوگ اس وقت بھی امن اور چین کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ عرب بھر میں ہر طرف لوٹ مار اور قتل و غارت کا ہوا کرتا تھا۔ بیت اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر امن رکھا تھا، اور یہاں پر جو تجارتی قافلے آتے تھے ان پر کسی کی بھی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جس تجارتی قافلے کو یہ قریش مکہ اگر کسی پر ہاتھ رکھ دیتے تو کوئی بھی اس تجارتی قافلے کی طرف پھر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر نبی کو بھیجا، اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کے کرتوت کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ جب یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا پیغمبر بھیجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو پھر ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔
جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان اہل مکہ پر قحط کا عذاب بھیجا، اور یہ قحط کا عذاب 7 سال تک ان پر مسلط رہا۔ باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں آتی تھی۔ پھر ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اور جسمانی کمزوری اور بھوک کی شدت کا یہ حال تھا کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ تو مر گئے، اور جو باقی تھے انہیں بھی ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر کچھ عرصہ یہی حالت رہی تو ان کا زندہ رہنا مشکل نظر آتا ہے۔ گویا کہ یہ عذاب صرف بھوک کا نہیں تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خوف بھی ان پر مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر یہاں پر فرمایا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا، اور وہ بے انصاف لوگ تھے۔ بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر، غیر اللہ کے نام پر کاری جائے، اور پھر اس کو اللہ کے نام کے سوا کسی پر پکار کر اس کو ذبح کیا جائے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ پس جو شخص مجبور کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ کسی کو زبردستی ایسا حرام مال کھلایا جائے تو پھر اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ جو جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس بنا پر یوں نہ کہا کرو یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا کرنے لگو۔ یاد رکھیے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ نے کیا، ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پیشتر، اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر کیا کچھ حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بیان کر چکے ہیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم نے یہودیوں پر کیا حرام کیا ہے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، خود ہی اپنی مرضی سے اپنے اوپر حلال اور حرام کر دیتے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے بعد آپ کا پروردگار یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اور پھر وہ ایسے معاف کرتا ہے کہ پھر وہ واپس پلٹ کر اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کرتا، کہیں اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ کہ جو چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی نا بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، تو وہ چیزیں قرآن کے اندر ان کو حلال کر دیا گیا تھا۔ جو ان پر چربی حرام کی گئی تھی گوشت کی، اور وہ آ، جو کچھ جانوروں کو ان پر حرام کیا گیا تھا تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں ان پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، حالانکہ اس سے قبل وہ تمام چیزیں ان پر بھی حلال تھیں۔ یہ چیزیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر حرام کی گئیں۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ اب یہ کیا مراد ہوئی کہ اب ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے؟ یعنی وہ توحید کے علم بردار تھے۔ وہ اتنے زیادہ، انہوں نے اتنا زیادہ کام، ایک واحد انسان نے، اکیلے انسان نے اتنا زیادہ دین کے بارے میں کام کر کے دکھایا جتنا کہ ایک پوری امت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، یعنی پوری امت مل کر جتنی اس دین کی خدمت کر سکتی ہے اتنی اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، واحد نے اپنے اللہ کے دین کی خدمت کی۔ سبحان اللہ، ان ابراہیم کان امتن، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دی،
اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بلا شبہ آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ یعنی اصل جو دین تھا وہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر غلو کر لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو اور عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کیا کہ اصل دین کیا ہے؟ جو ابراہیم کی ملت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مخصوص کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں، اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو، یعنی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے دین کی طرف بلائیں۔ یقیناً آپ کا رب ان کو جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو، کسی کے ساتھ بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہ کرو۔ اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ صبر بہتر ہے، بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ ہی صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نبی آپ ان کی خفیہ تدبیروں پر غمزدہ نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں شامل فرمائے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔